یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فضل و کرم سے ہو ہر قطع فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب ہو مغفرت پہ سلطان بلا حساب ہو جنت میں داخل یا رب بلا حساب ہو جنت میں داخل یا رب پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب پڑوس خلد میں سرور ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا ہمارے دل سے نکل جائے الفت دنیا دے دل میں کہ محمد میرے رجا یا رب دے دل میں عشق محمد میرے رجا یا رب دے دل میں عشق محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب بھی اتنا زیادہ ہی ملے گا۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل حتی الامکان بیان کو توجہ کے ساتھ، ہو سکا تو دو زانو بیٹھ کر علم دین کی تعظیم کی نیت سے انشاءاللہ دو زانو بیٹھیں گے اور اول تا آخر پورا بیان سنیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وزیر رسالت مآب آسمان صحابیت کے درخشاں ماہتاب، نظام عدل کے روشن آفتاب، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب۔ معلوم ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں درجہ قبولیت کو پا لیں، ہماری دعائیں قبول ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک سے پہلے، دعا سے پہلے اور دعا کے بعد بھی کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ حضرت علامہ کفایت علی کافی علیہ رحمت اللہ شافی فرماتے ہیں دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، نہ ہووے حشر تلک بھی برابر حاجات، قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی ہمارا دل دکھا بیٹھے، کوئی ہم پر ظلم کرے، ہمارے ساتھ زیادتی کرے، کیونکہ عموماً جہاں اجتماعیت ہوتی ہے وہاں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ماہ محرم الحرام کی برکتیں، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے بھی ہو رہے ہیں۔ مدنی چینل پر براہ راست ہم امیر اہل سنت کی زیارت بھی کرتے ہیں، آپ سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں، اور اسی سلسلے میں الحمدللہ کئی اسلامی بھائی دور و نزدیک سے یہاں پر اللہ کی راہ میں سفر کیے ہوئے ہیں اور یہاں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہیں۔ کئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جب ہم مل کر سفر کرتے ہیں، مل کر ساتھ رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا دل بھی دکھ جاتا ہے، ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، عفو و درگزر کا
برتاؤ رکھنا چاہیے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرز عمل آپ ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے۔ ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ سلطان زمن محبوب رب ذوالمنن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، اللہ عز و جل کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے بھی کچھ مل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا دیے، پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ شاعر کتنی پیاری بات کہتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے اس موقع پر یہاں پر یہ شعر نقل فرمایا ہے، فرماتے ہیں، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، ہر طلب پر عطاؤں کی بارش، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے، مجھ گنہگار پر کس قدر ہے، مہرباں تاجدار مدینہ، مہرباں تاجدار مدینہ، مہرباں تاجدار مدینہ۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بدوی اس دیہاتی کے ساتھ کیسا حسن سلوک فرمایا۔ اسی طرح کوئی ہم کو خواہ کتنا ہی ستائے، دل دکھائے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے اور اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بد سلوکی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کہ گہرا دوست۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ معاف کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، عادت بنانی چاہیے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم نے معاف کر دیا، پھر وہ ستاتا ہے، پھر وہ تنگ کرتا ہے، ہمارا خادم یا ہمارا ماتحت ہماری بات نہیں مانتا۔ تو ہم ایک بار معاف کریں، 3 بار معاف کریں، کتنی بار معاف کریں؟ تو وہ ایسے لوگ جو جن کی یہ سوچ ہے وہ اس حدیث پاک سے رہنمائی حاصل کریں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی اس شخص نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار اس نے سوال کیا تو ارشاد فرمایا، روزانہ 70 بار معاف کیا کرو۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، عربی میں 70 کا لفظ بیان زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معاف کرو۔ یہ اس صورت میں ہو کہ غلام سے خطاً غلطی ہو جاتی ہے، خباثت نفس سے نہ ہو اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہو۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ
کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مہکا مہکا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی ہمیں کثیر سنتوں پر عمل کرنے کا جذبات اس ماحول سے ہمیں ملتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت یعنی معاف کر دینا، اس پر بھی عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مناجات افطار کے اس سلسلے میں ہم سب کی حاضری بھی قبول فرمائے، اور ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نور من نور اللہ۔ ہمارے دل سے زبانیں کہ غم میٹا یا رب، ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب، ہو میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، ہو میٹھے مدینے کا غم عطا یا رب، غم حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائے، غم حیات ابھی راحتوں میں ڈھل جائے، تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب، تیری عطا کا اشارہ جو ہو گیا یا رب، پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر، پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر، ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب، ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم، پائے حسین و حسن فاطمہ علی حیدر، ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب، ہمارے بگڑے ہوئے کام
نکل جائے ہماری بگڑی ہوئی عادتیں نکل جائے ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب ملے گناہوں کے امراض سے شفا یا رب گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے گناہگار طلبگار عفو و رحمت ہے عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب میں پل صراط بلا خوف پار کر لوں گا میں پل صراط بلا خوف پار کر لوں گا تیرے کرم کا سہارا جو مل گیا یا رب تیرے کرم کا سہارا جو مل گیا یا رب نہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا کہیں کا اب کہیں کا گناہوں نے اب نہیں چھوڑا عذاب نار سے عطار کو بچایا رب عذاب نار سے ہم کو بچایا یا رب ہمارے دل سے زمانے کے غم مٹا یا رب مسلمان تیری عطا سے مسلمان تیری عطا سے ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی ہوئی ایمان پر خاتمہ یا
صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، مسلمان آقا تیری عطا سے، مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة
والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخر دیکھوں گا. جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جو گمے دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کربلا کا خونی منظر میرے شیخ طریقت کا رسالہ ہے. دراصل یہ ایک مکتوب ہے اور بالخصوص اسلامی بہنوں کے لیے اس میں بہت ہی کارآمد مدنی پھول ہیں. اس میں کربلا کا تاراج کارواں یہ مضمون ہے، مدنی ماحول کی برکات، نیکی کی دعوت کا فواب، مبلغین کے لیے اہم ہدایات، حیض و نفاس کے متعلق 8 مدنی پھول، 8 مدنی کام اسلامی بہنوں کے لیے، وہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. جو درود پاک کی فضیلت ہے القول البدی کے حوالے سے ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا میں تیرے برے اعمال ہوں. پوچھا تو سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فیضان عاشورہ کا سلسلہ ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. میرے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا سید الانبیاء نبی الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی اچھی نیتوں کی عادت بنائیے. امیر اہل سنت نے اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات عنایت فرمائے ہیں، اس میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے. اسلامی بھائیوں کے 72 مدنی انعامات، اس میں بھی اس کی ترغیب موجود ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حسب حال جس قدر نیک کام میں زیادہ نیتیں کریں گے اسی قدر اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین، محرم الحرام بہت ساری یادیں لے کر آیا ہے، اور بالخصوص 10 محرم الحرام کا دن جسے یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے ہیں.
امام حسین کی کرامات صفحہ نمبر 69 اور 60 پر امیر اہل سنت نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اور پچھلے سلسلوں میں آپ نے سنا کہ 10 محرم الحرام کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم الحرام کے دن ہی آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا. عاشورہ کے دن ہی عرش پیدا ہوا، عاشورہ کے دن ہی کرسی کو پیدا کیا گیا، عاشورہ کے دن ہی آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، جنت پیدا کیے گئے. اسی دن ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آگ سے نجات ہوئی. اور 10 محرم الحرام کی ایک یادگار یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی. اسی تاریخ پر آپ کی امت کو بھی فرعون سے نجات ملی، اور اسی تاریخ پر اللہ کا دشمن فرعون اپنی قوم سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا. تو یہ 10 محرم الحرام کا دن جو ہے یہ بہت ہی زیادہ یادگار ہے، اور اسی یادگار کے لیے فیضان عاشورہ کا سلسلہ ہے. فرعون کس طرح دریائے نیل میں غرق ہوا، کچھ اس کی جھلکیاں پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ایک مدت تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے، نشانیاں دکھاتے رہے، معجزات ظاہر فرماتے رہے، مگر فرعون نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی شرارتیں بڑھتی گئیں، اس کی سرکشیاں بڑھتی گئیں، اور بنی اسرائیل فرعون کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. تو اب فرعون مومنین پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر کی طرف، ایجپٹ جس کو کہا جاتا ہے، ہجرت کر جائیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے. جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے اپنے لشکروں کو ساتھ لیا تاکہ بنی اسرائیل کی گرفتاری کی جائے. اب دونوں لشکر جب قریب ہوئے تو بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ پڑے کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے. اور ان کی پوزیشن بہت نازک تھی، کیونکہ ان کے پیچھے کون تھا؟ فرعون اور اس کا خونخوار لشکر، اور آگے کیا تھا؟ موجیں مارتا ہوا دریا. مگر اس پریشانی کے عالم میں اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مطمئن تھے اور بنی اسرائیل کو تسلیاں دے رہے تھے. دریا کے پاس پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ تم اپنا عصا یعنی لاٹھی دریا پر مارو. جیسے ہی آپ نے دریا پر لاٹھی ماری تو فوراً دریا میں 12 راستے بن گئے، 12 روڈ، 12 راستے، 12 سڑکیں بن گئے. اب بنی اسرائیل ان سڑکوں پر چلتے ہوئے سلامتی کے ساتھ دریا سے پار نکل گئے. فرعون دریا کے قریب پہنچتا ہے، اس نے دیکھا کہ دریا میں تو سڑکیں بنی ہوئی ہیں، وہ بھی لشکر سمیت دریا میں داخل ہو گیا کہ ان سڑکوں کے راستے دریا کو پار کرے. مگر جب فرعون اور اس کا لشکر دریا کے بیچوں بیچ پہنچ گیا تو اچانک دریا موجیں مارنے لگا، سارے راستے ختم ہو گئے اور فرعون اپنے لشکروں سمیت دریا میں غرق ہو گیا. اس واقعے کو قرآن پاک نے بیان کیا. یہ پارہ 19 سے سورۃ الشعراء آیت نمبر 61 تا 67 اس کا مطالعہ فرمائیں. اس کے اندر اس کا تفصیلی واقعہ موجود ہے. میں آپ کو کچھ سناتا ہوں. اس میں سے ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قال أصحاب موسى إنا لمدركون
قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم